السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عجیب قربانی کی غضب داستان۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک قافلے کے ساتھ حج بیت اللہ کو جا رہے تھے۔ سفر کے دوران جہاں قافلہ قیام کرتا ہے، ایک 10-12 سال کا لڑکا بڑے ولہانہ اور مجذوبانہ انداز میں چلتا پھرتا نظر آتا۔ اکثر میری مجلس میں آتا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں بیٹھ کر میری گفتگو سنتا۔ اس کے اس ذوق و شوق کو دیکھ کر میں نے پوچھ لیا کہ بیٹا، میں تمہیں تنہا دیکھتا ہوں، اس طویل سفر میں تمہارا سرپرست اور سربراہ کون ہے؟ تو وہ بچہ بڑے بے نیاز انداز سے بولا، حضرت، جس نے مجھے اپنے گھر بلایا وہی میرا سرپرست و سربراہ ہے، انسانوں میں تو کوئی نہیں۔ میں نے پوچھا، آخر سواری کا خرچہ اور خوراک وغیرہ کا کیا انتظام ہے؟ کہا، جس کا میں مہمان ہوں وہی میرا کفیل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بچے کے اس جواب سے اس کی ایمان و یقین پر حیرت ہوئی۔ سوچا، اس بچے کی روحانیت ہم بڑوں کو بھی مات دے گئی۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اس بچے کی ضروریات میں پوری کروں گا، لہذا میں نے تمام سفر میں اس بچے کا خاص خیال رکھا۔ اس کو اپنے ساتھ سوار کر لیتا اور اپنے ساتھ ہی کھلاتا پلاتا، مگر ہر مرحلے میں مجھے اسے تلاش کرنا پڑتا۔ وہ خود اپنی ضروریات کے لیے کبھی میرے پاس نہ آتا، بس اپنی دھن میں مست رہتا، قافلے سے ذرا ہٹ کر کہیں نہ کہیں نوافل و اذکار میں مشغول رہتا۔ اس لیے میرے دل میں اس بچے کی کشش بڑھتی گئی۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو یہی صورتحال تھی۔ میں اسے تلاش کر کے اس کی ضروریات پوری کرتا۔ مکہ ہو کہ مینا، مزدلفہ ہو کہ عرفات، میں بے تابانہ اسے تلاش کر کے اسے ساتھ رکھتا۔ جب قربانی کا دن آیا، میں نے اپنے لیے جانور خریدا اور قربانی دے دی۔ میں اس بچے کی تلاش کرنے لگا، اس کے لیے قربانی کا جانور خرید کر اسے دوں۔ تلاش کرتے کرتے آخر وہ نظر آ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میدان میں دور ایک جگہ پر وہ سربا سجدہ پڑا رو رہا تھا، اے اللہ، میرے پاس تو کوئی رقم نہیں کہ میں تمہارے نام پر کوئی جانور خرید کر ذبح کر دوں، اے اللہ تو میری جان کی قربانی قبول کر لے۔ یہ کہتے کہتے اس کی ہچکی بن گئی۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھایا اور بیٹھ کر اپنی گود میں لے لیا، مگر وہ تو زار و قطار رو رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دینے کے لیے کہا، میں تمہیں اس لیے تلاش کر رہا تھا کہ تم میرے ساتھ چلو، اپنی پسند کا جانور خرید کر قربانی دے دو، مگر وہ اس قدر دردناک انداز سے گریہ وزاری کر رہا تھا کہ اس کا جسم کپ کپا رہا تھا، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا، بس بار بار یہی کہتا جا رہا تھا، اے اللہ میری قربانی قبول کر لے۔ آخر اس نے ایک دل دوز آہ بھری تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول کر لی۔ اس کا سر میری گود میں تھا اور میرے آنسو اس کے چہرے کی مٹی کو دھو رہے تھے۔ پھر میں نے ہاتف کی آواز سنی، اے غزالی، اس بچے نے اپنی قربانی پیش کر کے تمام حجاج کے حج کو قبول کروا لیا، ورنہ ہم کسی ایک کا بھی حج قبول نہ کرتے۔ میں نے اس عاشق الہی کی میت کو کفنایا، دفنایا اور سوچتا رہا کہ میرے سوا کسی کو یہ خبر نہیں کہ ایک بچے کی قربانی نے لاکھوں حجاج کے حج کو بارگاہ خداوندی سے قبولیت کا پروانہ لے دیا۔